اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 19 دسمبر 2021 ہے اور اتوار کا روز ہے۔ اتوار کے روز کے خبر نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبر نامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق تارکین وطن کے دن سے ہے کہ اسپین سمیت دنیا بھر میں گزشتہ روز تارکین وطن کا دن منایا گیا۔ یہ دن منانے کا مقصد بین الاقوامی سطح پر تارکین وطن کے حقوق سے متعلق شعور کو اجاگر کرنا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 2 ارب سے زائد افراد تارکین وطن کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ کئی ممالک میں انہیں بنیادی ضروریات بھی میسر نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس وقت ہر 30 میں سے ایک شخص تارک وطن ہے۔ پاکستان میں بھی پناہ گزینوں کی تعداد 40 لاکھ سے زیادہ ہے، جو دنیا کے کسی بھی دیگر خطے کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے، اور اس میں زیادہ تعداد میں افغانی باشندے شامل ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر امیگرینٹ کا دن منایا جا رہا تھا تو اس وقت 1 سالہ بچہ اکیلا بحیرہ روم عبور کر کے اٹلی پہنچ گیا۔ اٹلی کے روزنامہ میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق 1 سالہ بچے کو والدین نے بحیرہ روم میں جانے والی مہاجرین کی کشتی میں سوار کر دیا۔ 500 سے زائد غیر ملکی تارکین وطن کی یہ کشتی 2 روز قبل اٹلی کے جزیرے لامپاڈوسا پر پہنچی ہے۔ یہاں پر پہنچنے کے بعد تارکین وطن کو پولیس نے تحویل میں لے کر تفتیش کے لیے حفاظتی مرکز میں منتقل کر دیا ہے۔ اخباری رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ غیر قانونی طریقے سے اٹلی میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے مہاجرین کی یہ کشتی 7 جزیروں سے ہوتی ہوئی اس مقام پر پہنچی ہے۔ ریسکیو رضاکاروں نے بچے کو تحویل میں لے کر ہسپتال منتقل کر دیا ہے، جہاں ڈاکٹرز نے اس کی حالت کو خطرے سے باہر قرار دیا ہے۔ بارسلونا میں پولیس موسس دے اسکواڈرا نے ایک 28 سالہ شخص کو، ایک خاتون کو میٹرو لائن نمبر 1 کے سٹاپ ارخل پر دھکا دے کر گرانے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے ملزم کو اقدام قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ اسپین کے شہر تورے بیخا میں ایک 35 سالہ خاتون کو اس کے 39 سالہ شریک حیات نے قتل کر دیا۔ پولیس گواردیا سول نے ملزم کو جنسی تشدد کیس میں گرفتار کر لیا ہے۔ اس پرتشدد واقعے کے وقت گھر میں اس جوڑے کی 2 سالہ بیٹی بھی موجود تھی، جس کو دادا اور دادی کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ رواں سال اسپین میں 42 خواتین شوہروں یا سابقہ ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہو چکی ہیں۔ بارسلونا کے قریبی گاؤں سان کوگات دل بائیس میں پولیس موسس اسکواڈرا ایک اسکول کے استاد کی کم عمر بچوں سے زیادتی کے الزام کی تفتیش کر رہی ہے۔ اس الزام کے بعد استاد کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے شواہد ملنے کے بعد تحقیقات شروع کی ہے۔ کاتالان علاقے امپوردا میں پولیس موسس اسکواڈرا نے 2 افراد کو گرفتار کیا ہے، جنہوں نے ایک ٹرک سے 260 کلو تانبے کی تار چرائی تھی اور کار کی ڈگی میں چھپا کر لے جا رہے تھے۔ پولیس موسس نے انہیں چیک پوسٹ پر روکا تو ان کی گاڑی سے 260 پاؤنڈ وزنی تانبے کی تار برآمد ہوئی۔ گرفتار افراد فگیرس کے رہائشی ہیں۔ غیر قانونی طریقے بروئے کار لاتے ہوئے یورپ جانے کے خواہش مند کئی لوگوں کا سفر ان کے لیے اور ان کے چاہنے والوں کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ چنیوٹ کے رہائشی 29 برس کے علی حسرت نے آخری مرتبہ 2020 میں یورپ جانے کی خواہش کی، مگر اس بار جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس نے ان کا نظریہ بدل کر رکھ دیا۔ اپنی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے یورپ جانے کی خواہش نے 4 بچوں کے باپ علی حسرت کو اس کے پاؤں کی انگلیوں سے محروم کر دیا، اور یہ نتیجہ ہے کئی دن برف پر چلنے کا۔ ایک عزیز کے اصرار پر غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے کا عزم لے کر گھر سے نکلنے والے علی حسرت کو نہیں معلوم تھا کہ یہ سفر اس کے اور اس کے پیاروں کے لیے اذیت بھرا ہوگا۔ سب سے پہلے ڈاکوؤں نے انہیں کوئٹہ میں لوٹا، مگر وہ براستہ ایران ترکی پہنچ گئے۔ ایران اور ترکی کے مابین ماکو کی پہاڑی کا علاقہ بہت مشکل اور کٹھن راستہ ہے۔ یہاں سے کچھ لوگ تو نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں، مگر بعض موت کی وادی میں اتر جاتے ہیں۔ راستے میں انہیں ایرانی اور ترک فوج کے تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ وہ بھاری بھرکم بوٹوں سے انہیں فٹ بال کی طرح کک مارتے اور بندوقوں کے بٹ سے تشدد بھی کرتے۔ ترکی پہنچنے پر ایجنٹ نے انہیں اغوا کرا دیا اور گھر والوں کو ویڈیو دکھا کر تاوان وصول کیا۔ راستے میں علی حسرت کا کزن بھی فوت ہو
ہو گیا جس کو اس نے برف میں دفن کر دیا، اور میں نے ایک بار سوچا کہ خود کو بھی ختم کر لوں۔ بچوں کا خیال آیا تو میں نے ارادہ تبدیل کیا۔ اب علی حضرت اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ غیر قانونی راستے کی بجائے لیگل وے استعمال کیا جائے یا اپنے ملک میں رہ کر محنت کی جائے۔ کرونا وائرس کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کے تیز پھیلاؤ کے باعث ہالینڈ میں نیا لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ نئے نافذ کردہ لاک ڈاؤن کے دوران صرف خوراک فراہم کرنے والی ضروری دکانوں کے علاوہ غیر ضروری تمام دکانیں، بار، ریسٹورنٹ اور جم وغیرہ بند کر دیے گئے ہیں۔ اس طرح لوگ اپنے گھروں میں 2 مہمانوں سے زیادہ اور کرسمس اور نئے سال کی آمد پر 4 افراد سے زائد کو مدعو نہیں کر سکیں گے۔ یہ پابندیاں آئندہ سال 14 جنوری تک جاری رہیں گی۔ امریکی فوج کے 98% حاضر سروس اہلکاروں کو کرونا سے بچاؤ کی ویکسین کی کم از کم ایک خوراک لگ گئی ہے، جبکہ 3800 سے زائد اہلکاروں نے ویکسین لگوانے سے صاف انکار کر دیا ہے، جن کی برطرفیاں اگلے مہینے شروع ہو جائیں گی کیونکہ فوج میں ویکسین لگوانا لازمی قرار دیا جا چکا ہے۔ کرونا وائرس کی قسم اومیکرون اور کووڈ-19 کے پھیلاؤ میں تیزی نے تعطیلات کے دنوں میں سفر سے متعلق امریکی شہریوں میں تشویش پیدا کی ہے۔ امریکہ میں بیماریوں پر کنٹرول اور انسداد کے ادارے CDC نے تجویز کیا ہے کہ جن لوگوں نے ویکسین نہیں لگوا رکھی ان کو سفر نہیں کرنا چاہیے اور جلد از جلد ویکسین لگوا لینی چاہیے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ فرانس میں کرونا وائرس سے اب تک 1,21,333 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں۔ فرانس میں تاحال 85,18,840 کرونا وائرس کے کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ فرانسیسی وزیر اعظم جین کاسٹیکس کا کہنا ہے کہ آئندہ سال 2020 کے آغاز سے فرانس میں اومیکرون غالب آ سکتا ہے۔ جرمنی میں گزشتہ روز ہزاروں افراد نے کرونا اقدامات اور لازمی ویکسین لگوانے کی شرط کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے۔ اس حوالے سے سب سے بڑی ریلی ہیمبرگ میں نکالی گئی۔ پولیس حکام کے مطابق وہاں تقریباً 11,500 افراد سڑکوں پر موجود تھے۔ اس طرح جرمن شہروں فرانکفرٹ، فرائبرگ، کارلسروے اور ڈوزلڈورف میں بھی احتجاجی ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ زیادہ تر مظاہرے پرامن رہے۔ برطانوی ہیلتھ سیکورٹی ایجنسی کے مطابق گزشتہ روز برطانیہ میں اومیکرون کے 10,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد برطانیہ میں اومیکرون کیسز کی مجموعی تعداد 24,968 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ اومیکرون سے اموات کی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ برطانیہ میں ہسپتالوں میں داخل ہونے والے اومیکرون سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 85 تک جا پہنچی ہے۔ لندن کے میئر صادق خان کا کہنا ہے کہ شہر میں اومیکرون ویریئنٹ کا پھیلاؤ بے حد تشویشناک ہے۔ شہر میں کرونا کیسز میں اضافے کو ایک بار پھر بڑا واقعہ قرار دے رہے ہیں۔ لندن میں پچھلے 24 گھنٹوں میں وبا کے آغاز کے بعد سے پہلی بار کرونا کے سب سے زیادہ 26,428 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 6438465515۔ بھارت میں کرونا وائرس کے اومیکرون ویریئنٹ کے اب تک 101 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت میں گزشتہ روز کرونا وائرس کے 7,145 کیسز رپورٹ ہوئے۔ بھارتی وزارت صحت کا بھی یہ کہنا ہے کہ ملک میں گزشتہ روز کرونا وائرس سے 289 اموات ریکارڈ ہوئی ہیں۔ بحر الکاہل میں موسمی تغیرات سے آسٹریلوی ریاست نیو ساؤتھ ویلز کے لوگوں کو سانپوں اور مکڑیوں میں اضافے کا سامنا ہے۔ ریاستی ایمبولینس سروس نے لوگوں کو تلقین کی ہے کہ وہ چلتے ہوئے ارد گرد نظر رکھیں اور چوکنا بھی رہیں۔ آسٹریلیا کے کئی علاقوں میں مکڑیوں کی کئی اقسام انتہائی خطرناک ہیں۔ آسٹریلیا کے شہر برسبن میں ایک ہلکا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس سے 2 بچوں سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ مقامی پولیس کے مطابق طیارے میں پائلٹ کے علاوہ 3 مسافر موجود تھے، جن میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ طیارہ کریش ہو کر سمندر میں گرا، جہاں سے 4 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں، جبکہ ان 3 مسافروں کی ابھی تک شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ
آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔